اور یہ چیز جنگل کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چھنگا منگا کا جنگل یوٹیوب چینل۔ چھنگا منگا جنگل کے اندر میں ایسی جگہ میں موجود ہوں جہاں پہ جنگل کے اندر سے جنگل کی حفاظت کرنے کے لیے وہ جھاڑیاں اکھاڑی گئی ہیں جو کہ جنگل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان جھاڑیوں کو، یہ جو ہماری زبان کے جسے سر کہا جاتا ہے یا بچڑ کہا جاتا ہے، یہ جب زمین سے اکھاڑ دیے جاتے ہیں تو اکھاڑنے کے بعد پھر اسے اسی جنگل کے اندر ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ میں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے انہیں زمین کے اندر سے اکھاڑ کے جنگل کے اندر پھیلایا ہوا ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ کس طرح خطرے کی بات ہے کہ اکثر اوقات جنگل کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اور آگ لگنے کی مین وجہ یہی چیز بنتی ہے، اس چیز کو زمین سے اکھاڑ کے زمین کے اوپر ہی جنگل کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر کوئی سگریٹ پینے والا سگریٹ پی کے پھینکتا ہے، یا کوئی شرارت کرنے والا شرارت کرتا ہے، اور جنگل کے اندر پھر آگ بھڑک جاتی ہے۔ پھر اس آگ کو قابو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمین سے ان خطرناک جھاڑیوں کو اکھاڑا جاتا ہے، ان جھاڑیوں کو اکھاڑ کے جب پھینک دیا جاتا ہے تو ان کے کیسے مناظر ہیں، اور ان کا کس طرح سے حل کرنا چاہیے تاکہ جنگل جو ہے یہ بہت بڑے نقصان سے بچ سکے، کیونکہ چھنگا منگا جنگل کے اندر بار بار آگ لگ جاتی ہے، اور آگ لگنے کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ سوکھی ہوئی جھاڑیاں جو ہیں یہ جنگل کے اندر ہر جگہ پہ پڑی ہوئی ہیں۔ جب ان کو آگ لگ جاتی ہے پھر آگ کو قابو کے اندر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں ان کو کس طرح سے زمین سے اکھاڑ کے جنگل کی زمین کے اوپر پھینکا گیا ہے، اور اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے جنگل کو۔ اگر اس جنگل کے اندر اللہ نہ کرے اگر آگ لگتی ہے تو جنگل کے اندر بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں چھنگا منگا جنگل کے اندر جب آپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اسے زمین سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اور یہ اتنی زیادہ یہ سوکھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہاں پہ ایک چنگاڑی بھی گرتی ہے تو یہ آگ بھڑک جاتی ہے، اور جب آگ بھڑکتی ہے تو پھر جنگل کے اندر اس آگ کو قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پہ پورے کے پورے جنگل کے اندر جنگل کی صفائی کرنے والے، جو کہ جنگل کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور بہت محنت کر کے ان خطرناک جھاڑیوں کو زمین سے اکھاڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جنگل کو نقصان ہوتا ہے، درختوں کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان جھاڑیوں کو اکھاڑ کے یہ خطرناک جھاڑیاں جو ہیں، جسے ہماری زبان میں سر کہا جاتا ہے، بچڑ بھی کہا جاتا ہے، جب ان کو زمین سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اکھاڑنے کے بعد پھر اسی جگہ پہ اسے پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر کوئی شرارت کرنے والا جب کوئی شرارت کرتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے یا کسی بھی طریقے سے جنگل کے اندر آگ بھڑک جائے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر آگ کو قابو کے اندر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے یہ جھاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، بہت زیادہ یہ خطرناک ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے زمین کے اوپر آپ نے تیل بچھایا ہوا ہے، یہاں پہ تھوڑی سی بھی چنگاری لگ جائے تو پورے کے پورے جنگل کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہی وہ چیز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ پورے جنگل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے پورے جنگل کے اندر یہ جو خشک جھاڑیاں ہیں، جسے ہماری زبان میں سر بھی کہا جاتا ہے، بچڑ بھی کہا جاتا ہے، جب اسے زمین سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اکھاڑنے کے بعد پھر اسی طرح سے زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ چیز جنگل کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں اللہ اکبر، یہ دیکھیں آج کی ویڈیو بنانے کا میرا صرف مقصد یہی ہے کہ چھنگا منگا جنگل کے اندر جو محکمے موجود ہیں، محکمہ جنگلات کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جو یہاں پہ آ کے ان جھاڑیوں کو اکھاڑتے ہیں زمین سے تاکہ جنگل کی حفاظت کی جا سکے، اور جنگل کے اندر زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، اور چھوٹے درخت جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے یہی کام کیا جاتا ہے کہ ان کو زمین سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اگر یہ زمین کے اوپر لگے رہیں تو بہت زیادہ یہ درختوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور عجیب قسم کا جنگل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ان کو زمین سے اکھاڑنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ زمین سے اکھاڑ کے جس جگہ سے اکھاڑا جاتا ہے اسی جگہ پہ اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ بعد کے اندر پریشانی کا سامنا یہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر کسی نہ کسی طریقے سے جنگل کے اندر آگ بھڑک جائے تو پھر آگ کو قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ خدارا آپ اتنی محنت کر کے ان جھاڑیوں کو، جو کہ خطرناک جھاڑیاں ہیں، آپ زمین سے اکھاڑتے ہیں، آپ اتنی زیادہ محنت کر کے جنگل کی صفائی کرتے ہیں، جنگل کے اندر سے یہ خطرناک جھاڑیاں جو ہیں انہیں اکھاڑتے
ہیں تاکہ جنگل کی حفاظت کی جا سکے۔ تو خدا را ایک ایسا نظام بنائیں کہ انہیں اکھاڑنے کے بعد کسی استعمال میں لے کے آئیں یا پھر انہیں ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے، جس طرح سے یہ پورے جنگل کے اندر یہ سر جو ہے بکھرا ہوا، یہ جھاڑیاں، سوکھی ہوئی جھاڑیاں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے آج ویڈیو بنا رہے ہیں کہ خدا را جنگل کی حفاظت کرنے والے اس چیز کا خیال کریں کہ جنگل کے اندر جو بار بار آگ لگ جاتی ہے، جنگل کا بار بار نقصان ہوتا ہے، درختوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جب اس چیز کو زمین سے اکھاڑا جاتا ہے، اکھاڑنے کے بعد اسی جگہ پہ پھینک دیا جاتا ہے، یہ سوکھ جاتی ہے اور سوکھنے کے بعد یہ ایسی بن جاتی ہے کہ اگر اس کو آگ لگ جائے تو آگ کے اوپر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا را جب ان جھاڑیوں کو زمین سے اکھاڑا جاتا ہے، اکھاڑنے کے بعد یا تو ایک جگہ پہ ان کو جمع کر دیا جائے اور وہاں پہ ان کو جلا دیا جائے یا پھر انہیں کسی نہ کسی استعمال میں لے کے آئے۔ اس طرح پورے جنگل کے اندر یہ ان کا پھیلا رہنا، پورے کے پورے جنگل کے اندر ان کا زمین کے اوپر پڑے رہنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ میرے بھائی جو جنگل کے اندر محنت کر رہے ہیں، جو محکمہ جنگلات کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، خدا را جس طرح سے آپ اتنی محنت کر کے یہ جنگل کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑیوں کو اکھاڑتے ہیں، تھوڑی سی محنت اور کریں۔ جب ان کو اکھاڑ دیا جاتا ہے تو ایک طرف انہیں رکھ دیا جائے، پورے جنگل کے اندر ان کو پھیلایا نہ جائے، کیونکہ جنگل کے اندر ان کا پھیلا ہونا، ایک تو جنگل کے اندر کوئی چلنے پھرنے والا چل نہیں سکتا، ہر جگہ پہ یہ اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ نہ کرے اگر جنگل کے اندر آگ بھڑک جاتی ہے تو پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں حافظ ندیم عباس آپ کو دکھاتا ہوں چھنگا منگا جنگل اندر سے کیسا ہے، اور چھنگا منگا جنگل کے مناظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگل کے اندر یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر مجھے کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو کہ جنگل کے لیے خطرہ بن رہی ہو تو اسے بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی سوکھی جھاڑیاں جو ہیں، جو کہ پورے جنگل کے اندر آج کل پھیلی ہوئی ہیں، انہیں زمین سے اکھاڑ کے اسی جگہ پہ پھینک دیا جاتا ہے، یہی وہ چیز ہے جو کہ جنگل کی بربادی کا باعث بھی بن رہی ہے۔ جب جنگل کے اندر ہلکی سی آگ بھڑک جاتی ہے تو آگ کے اوپر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا را میری اس ویڈیو کو تنقید نہ سمجھیں، میری اس ویڈیو کو اصلاح سمجھ کے اس چیز کے اوپر غور و فکر کیا جائے کہ اس چیز کو زمین سے اکھاڑنے کے بعد کسی سیف جگہ پہ رکھا جائے، پھر اسے پراپر طریقے سے ختم کیا جائے۔ اس طرح پورے جنگل کے اندر اس کا بچھا رہنا، پورے جنگل کے اندر ان چیزوں کا پڑا رہنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، جنگل کو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ خدا را جنگل کی حفاظت کرنے والے، میرا ایک چھوٹا سا یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ خدا را یہ چیزیں جب آپ زمین سے اکھاڑ دیتے ہیں، یہ جھاڑیاں، خشک جھاڑیاں جب آپ زمین سے اکھاڑ دیتے ہیں تو اسی جگہ پہ نہ پھینک دیا کریں، ان کو ایک ٹکانے پہ لگایا کریں اور جنگل کو مکمل طور پہ اندر سے صاف رکھا کریں تاکہ جنگل کی حفاظت کی جا سکے، جنگل کے اندر لگے ہوئے درخت جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بڑھ سکیں، نشو و نما پا سکیں۔ میں حافظ ندیم عباس آپ کو دکھا رہا تھا کہ چھنگا منگا جنگل کے اندر یہ کام جو ہو رہا ہے میرے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے لیے اس چیز کو جنگل کے اندر اس طرح سے نہ پھیلائیں۔ خدا را میری اس ویڈیو کو دیکھ کے اس چیز کے اوپر عمل کریں تاکہ جنگل کو بہت بڑی مصیبت سے بچایا جا سکے۔ پورے جنگل کے اندر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا را ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں اور جنگل کی اچھے طریقے سے صفائی کیا کریں۔ میں حافظ ندیم عباس آپ کو دکھاتا ہوں چھنگا منگا جنگل اندر سے کیسا ہے، چھنگا منگا جنگل کے اندر کون سے راستے ہیں جن رستوں پہ آنا چاہیے اور کون سے راستے ہیں جن رستوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ مزید چھنگا منگا جنگل کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور چھنگا منگا جنگل کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔